थाना उजरा शाह मुकीम की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। असला बरामद। मनसब नामी शख्स ने 15 पर कॉल की कि इसके साथ राजधानी की वारदात हो गई है। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 नामालूम डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस के ताक़ुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और फसल मकई में छुप गए। पुलिस ने देहातियों के साथ मिलकर फसल मकई का घेराव कर लिया। पुलिस ने भी हक की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर तलाश मुल्जिमान की गई। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू की शिनाख्त अली रजा के नाम से हुई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। खबर शामिल करते गुजरावाला से डिप्टी ब्यूरो चीफ शकील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हाफजाबाद रोड गिल्ला रहमान मेडिकल स्टोर वाला में अताई डॉक्टरों की भरमार। हाफजाबाद रोड गिल्ला रहमान मेडिकल स्टोर वाला में अकबर क्लिनिक लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा और लोगों में मौत बांटने लगा। ये डॉक्टर चंद पैसों की एवज लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। आने वाले मरीजों को एक ही तरह का इंजेक्शन लगा रहा है। अकबर क्लिनिक सहाफ़ियों की पुष्पनाही की वजह से चल रहा है। इस क्लिनिक की वजह से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। हम हुकूमत पंजाब और CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट और DHO HR डॉक्टर फरिया अकरम मलिक और आला अफसरान से गुजारिश करते हैं कि इस जाली डिग्री वाले डॉक्टर जो कि खुद का तारुफ सहाफ़त से वाबस्ता खुद को शो करवाता है, कहता है कोई भी सरकारी अफसर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, के खिलाफ सब सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत देता हूँ, इसलिए मेरा क्लिनिक कोई भी सील नहीं करवा सकता। हम जनाब CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट और DHO HR डॉक्टर फरिया अकरम मलिक से गुजारिश करते हैं इस क्लिनिक को सील किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि मासूम शहरियों की ज़िंदगियां बच सकें। खबर शामिल करते गुजरावाला से डिप्टी ब्यूरो चीफ शकील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेज की दुनिया की खूबसूरत स्टेज अदाकारा नेहा चौधरी, जो इस वक्त फैसलाबाद सनम थिएटर में ज़ेर नुमाइश ड्रामा छठ खेड़ा कुड़ीदा में अपनी परफॉर्मेंस के जलवे बिखेर रही हैं। स्टेज अदाकारा ने फैसलाबाद के थिएटर में भी अपने फ़न का लोहा मनवा लिया। स्टेज अदाकारा नेहा चौधरी ने शकील अहमद से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। मैं मेहनत करके स्टेज की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाने में कामयाब हो गई हूँ। मैंने अपने काम के हमेशा स्क्रिप्ट के मुताबिक किया है और स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करना ही अच्छे फनकार की निशानी है। मैंने हमेशा अच्छे और मेयारी काम को तरजीह दी। ड्रामे का आगाज़ फैसलाबाद से ही किया था और पहले ही दिन से मेरे फैंस ने मेरी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिर गुजरावाला के थिएटर ज़मीन ड्रामा किया और बहुत इज्जत और प्यार मिला। अब काफ़ी अरसे बाद फैसलाबाद के थिएटर में ड्रामा करने आई हूँ। फैसलाबाद के फैंस ने जो प्यार और इज्जत दी कभी नहीं भूल सकती और शकील अहमद की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। खबर शामिल करते देवना मंडी गुजरात से हमारे नुमाइंदे सैयद आबिद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अपने काम में महारत रखने वाले निहायत मेहनती और हर दिल अजीज शख्सियत SHO गुलाम शब्बीर बाजवा को पुलिस थाना रहमानिया में तानियत कर दिया गया। उम्मीद की जाती है कि इलाके में अमन व अमान और जराइम के खात्मे के लिए वो अपनी मेहनत मजीद जारी रखेंगे। रिपोर्ट नुमाइंदान ANN न्यूज़ राजा मोहम्मद अफराज के ट्यूवाल के मुताबिक लेफ्टिनेंट अरसलान आलम सती रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। साबिक चेयरमैन UC गोहल उमर फारूक सत्ती की लोकल गवर्नमेंट अफसरान की मिली भगत से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया। हालिया बारिशों की वजह से रोड की कंक्रीट बह गई और वहां से मट्टी नुमादार होना शुरू हो गई। रोड बनने के दौरान मकामी लोगों की निशानदही पर लाहौर से एडिशनल सेक्रेटरी रोड का विजिट किया। ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई का ऐलान किया और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाया। चेयरमैन उमर सत्ती AC को कहा कि अपना किबला दुरुस्त करे और रूह अल्लाह की शक्ल में करप्ट लोगों की सरपरस्ती छोड़ दे। पैथुरिया SHO एक ईमानदार अफसर है। आपने दबाव डालकर जमाल सत्ती के खिलाफ कार्रवाई करवाई। अगर किबला दुरुस्त ना किया तो आपके दफ्तर का घेराव करें। पाकिस्तान तशरीफ लाए और बहुत सारे ऐलानात हुए। अरसलान सत्ती शहीद के नाम पे ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आर्मी चीफ साहब के कहने पे मंजूर हुई और इसका काम शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है
کہ آرمی چیف صاحب جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک انتہائی طاقتور شخصیت تصور کیے جاتے ہیں اور وہ واقعی ہیں بھی، لیکن ہماری کرپٹ بیوروکریسی اور کرپٹ محکموں نے آرمی چیف صاحب کو بھی چونا لگا دیا۔ ابھی ہم جس روڈ کے اوپر موجود ہیں، یہ روڈ چند ماہ قبل مکمل ہوئی۔ جب یہ مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی اہل علاقہ کے ہمراہ ہم یہاں پہ آئے، ہم ٹھیکیدار کو ملے، ہم نے محکمے سے رابطہ کیا۔ یہاں پہ مختلف ایشوز تھے، پلیوں کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، ناقص مٹیریل کا مسئلہ تھا، ناقص دیواروں کا مسئلہ تھا۔ ہم ان سب چیزوں کی نشاندہی کرتے رہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ روڈ مکمل ہو گئی۔ مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ جب بارشیں سٹارٹ ہوئی تو بارشوں کے اندر اس روڈ کے اندر سے مٹی نکلنا شروع ہو گئی، تو تب جا کے یہاں پہ اہل علاقہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے اس ایشو کو اٹھایا کہ تاکہ محکمے کے لوگ ضلع جیکب آباد بیورو چیف AG دشتی۔ ضلع جیکب آباد میں بارش متاثرین کو راشن ٹینٹ اور امدادی سرگرمیاں جاری نہ ہونے کے باعث مزدور شہری اتحاد اور قومی امن کونسل کی جانب سے الگ الگ DC گیٹ کے سامنے ٹائر نظر آتش کر کے سخت احتجاج، دھرنا ضلعی انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی، DC کو ہٹانے کا مطالبہ، مطالبات کے حصول تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان، مظاہرین کی بڑی تعداد موجود۔ جیکب آباد مزدور شہری اتحاد کے ضلعی صدر حاجی غلام نبی رند اور قومی امن کونسل کے سینیٹر چیئرمین پاکستان راشد علی بلیدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیکب آباد کے شہر میں DC سیاسی لوگوں کا کمدار رکھا ہوا ہے، DC نااہل ہے، DC کمدار کو ہٹانا، چھاپے شہر ہو یا گاؤں، سیلاب متاثرین تو ہر جگہ پر موجود ہے، پر DC جیکب آباد سیاسی لوگوں کے کہنے پر اور من پسند لوگوں کو راشن ٹینٹ وغیرہ دے رہا ہے، سیلاب متاثرین شہر ہو یا گاؤں کسی کو نہیں دے رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے آرمی چیف سپریم آف پاکستان کورٹ سے DC کو ہٹاؤ، جیکب آباد کی عوام متاثرین کو بچاؤ، نہیں تو احتجاج کرتے رہیں۔ خبر شامل کرتے گجرات سے ہمارے بیورو چیف علی بھٹ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز گجرات میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شاکار کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس لائنز گجرات میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ DSP لالا موسیٰ سرکل راجہ زاہد نعیم نے جنرل پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ بعد ازاں انہوں نے محکمہ کی زیر استعمال گاڑیاں، جم اور میز کا معائنہ کیا۔ جنرل پریڈ میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز پولیس اسٹاف کے دوستوں نے شرکت کی۔ حافظ آباد خبر شامل کرتے مدثر حسین ٹاٹ کی رپورٹ کے مطابق وین کے ٹاٹ کے قریب گاؤں چک سجادہ میں وابڈہ کی مبینہ طور پر غفلت اور نالائکی کے باعث 11 kV کی تار ٹوٹ کر گرنے سے مقامی ذمہ دار حسن شہزاد تار نمبر دار کی 15 لاکھ مالیت کی 4 بھینسیں موقع پر ہلاک۔ تاحال وابڈہ حکام اور مقامی پولیس موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ ضلع جیکب آباد بیورو چیف AG دشتی۔ ضلع جیکب آباد میں ماہ ربیع اول کی آمد کے ساتھ ہی اشکان رسول میں خوشی اصلاح مسلم طاہری جماعت کی جانب سے میلاد شریف کے سلسلے میں طاہری ریلی نکالی گئی، جہاں قائدین نے 12 ربیع اول کو جیکب آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نکالی گئی۔ خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع اول کو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر تمام انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر مظاہرہ کیا جائے گا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر جنت محلہ کے علاقے سے ریلی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نکالی گئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کشتی چوک پہنچے گی، جہاں قائدین خطاب بھی کریں گے۔ بعد میں ریلی پولیس ہیڈ کوارٹر پر اختتام پذیر ہوگی۔ 12 ربیع اول کے دن سیکورٹی فراہم کی جائے اور سڑکوں کی صفائی کا نظام بہتر کیا جائے۔ مختلف روٹس پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو وابڈہ سیب کو کنٹرول کرے تاکہ ہم عید میلاد النبی کا دن اور راتیں بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ اہل سنت رہنما قاضی شہر سید اعجاز علی شاہ بخاری نے خطاب کیا اور کہا
کہ اہل سنت کی طرف سے درگاہ سید عبدالنبی شاہ بخاری ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو بعد نماز فجر سے صبح 9 بجے تک ناشتے کا بھی اہتمام کیا جائے گا اور 12 بجے کے بعد لنگر نیاز 3 بجے تک جاری رہے گا۔ ANN نیوز کے سٹی رپورٹر کوٹ مٹن کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے ڈپٹی جنرل سرور عباس ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک بھر سمیت ضلع راجن پور میں بارشوں اور شدید سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پیپلز پارٹی کے کارکنان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وفاقی وزیر خارجہ کی ہدایت پر امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے لیا ہے اور اتحادی حکومت نے سیلاب زدگان کو بنیادی سہولت فراہم کی ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فی کس غریب خاندانوں کو 50,000 روپے مالی امداد دی جا رہی ہے اور سیلاب سے تباہ ہونے والی فصلیں اور مکانات کے ازالے کے لیے میرٹ پر سروے جاری ہے۔ چودھری سرور عباس نے بتایا کہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا انہوں نے خود وزٹ کیا ہے اور سیلاب متاثران سے خشک راشن اور دیگر امدادی سامان بھی تقسیم کیے اور انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ہونے والی تباہی اور فصل و مکانات کے نقصانات کے ازالے کے لیے 20 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب میں متاثرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ضلع راجن پور کے تمام متاثرین کو بلا تفریق ریلیف کی فراہمی اور پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے اور وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک بھرپور مدد کرے گی اور پیپلز پارٹی عوام کی بے لوث خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ ANN نیوز کے نمائندے ماسٹر لیاقت علی کی رپورٹ کے مطابق بجاڑ والا پیٹرول پمپ کے قریب حادثہ، 2 موٹر سائیکل کا آپس میں تصادم، ایک بچے کی ٹانگ فریکچر، جانی نقصان سے بچ گئے اور فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے ڈنگا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خبر شامل کرتے گجرانوالہ سے ڈپٹی بیورو چیف شکیل احمد کی رپورٹ کے مطابق نگینہ تھیٹر شیخو پورہ میں زیر نمائش میوزیکل مزاحیہ ڈرامہ مٹھیا شرارتا میں اسٹیج اداکارہ انیلا شہزادی نے اپنی شاندار رقص پرفارمنس سے ہال میں بیٹھے ڈرامہ شائقین کے دل جیت لیے۔ ڈرامہ شائقین نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر خوب داد پیش کی۔ شکیل احمد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انیلا شہزادی کا کہنا تھا کہ میں اپنی ڈانس آئٹم پر بہت محنت کی تھی، مجھے پورا یقین تھا کہ میری پرفارمنس کو میرے فینس بہت پسند کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس تھیٹر میں بھی پرفارم کروں ایک نئے انداز میں جلوہ گر ہوں، میں ورگر نہیں کرتی، ہمیشہ اسکرپٹ کے مطابق کام کرتی ہوں جس کو میرے فینس پسند کرتے ہیں۔ اسکرپٹ کے مطابق کام کرنا ہی ایک اچھے فنکار کی نشانی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے فینس کی جو مجھے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہوں میری محنت کا نتیجہ ہے۔